بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کے۔ اس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر، اور 7 دن کے مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہے۔ گھر کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں، بچے، بڑے، مرد، عورتیں۔ اب ہر آدمی کا ایک اپنا کردار ہے۔ اب بچے جو ہیں، ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کا جو اپنے گھر کے لیے ایک اچھا فرد بنانے کی محنت، اور محلے کے لیے، بستی کے لیے، شہر کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کے لیے ایک اچھا بچہ، اچھا شہری بنانے کے لیے کیا ہم اس کو سوچ کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آگے پروگرام میں چل کے۔ پھر گھر، میرا گھر جو ہے، میرے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں، پڑوس کی کیا چیزیں ہمیں بتلائی گئی ہیں، ہمارے دین میں کیا بتلایا گیا ہے، اور عام معاشروں میں دنیا کے اندر اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ہم جو ہے گھر سے، جو گھر کے سارے افراد ہیں، ان کے اندر کیا جذبہ ہے۔ تو یہ جو ہمارا گھر ہے، گھر سے ہی ہماری جو پرورش شروع ہو رہی ہے، اسی سے ہمارا دنیا کے اندر، یعنی اگر آپ دیکھیں، ہمارے بے شمار لوگ پاکستان کے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی نام پاکستان کا روشن کیا ہوا ہے۔ فقط ہم اپنے بچوں کو اس لیے تیار نہ کریں کہ بھائی بڑے ہو کے کیا بننا ہے، وہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں گے، چاہے وہ بچے مائیں تو بچوں کو پائلٹ بناؤ اور ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بھی، لیکن اس سے صرف فقط معاش کمانے کے لیے بچے کا ذہن نہ بنایا جائے، بلکہ ہمارا گھر جو ہے، گھر بن جائے۔ اس کے لیے سارے افراد جو ہے نا، ان کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ صرف اور صرف سب کی آپس کی اچھی تربیت کے ساتھ بنے گا۔ مثال کے طور پہ، اگر ہمارے گھر کے اندر اس چیز کا رواج بن جائے کہ چاہے ہمارے گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، تو ایک دوسرے کو اچھے کاموں کے اوپر کچھ مدد مانگی ہے، پانی مانگا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا، اس کو جزاک اللہ کہنے کی عادت گھر سے ڈیولپ کرے، گھر میں بننی شروع ہو۔ اور کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمارے گھر کے اندر اس کی تربیت ہو کہ بیٹا فوراً کہو کہ بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، جی معذرت، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر گھر کے اندر ہمارے رواج میں آ جائے، اور دوسروں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ دینا، بڑے آ جائیں تو ان کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا، یہ اب ایسی چیزیں ہیں جو عادات ہیں، یہ معاشرے میں چل کے بعد میں ان کا اثر ہوگا، پہلے گھر کے اندر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ ہمارے گھر میں ہماری بانجی ہے، وہ انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی، تو وہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ہم ایک ہمارے تبلیغ کے بزرگ ہیں، مولانا نظرمان صاحب، اتفاق سے ادھر ہری پور آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے جا کے عرض کیا اس طرح، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا، اپنے گھروں میں سکھی اور خوش رہنا چاہتے ہو نا، تو گھروں کے اندر مصنون طریقہ زندگی کو رواج دو۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ بھائی مثال طور پہ جس طرح مصنون طریقہ زندگی ہے، گھر میں آدمی داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ کھولے، اور اندر اونچی آواز میں جا کے السلام علیکم کرے، اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے، اور 7 سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اب السلام علیکم کرتے ہی اس نے دعا دی ہے کہ سلامتی کی، تو اس کے مصنون طریقہ زندگی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہی رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں کو دیکھتے ہی شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں نکلو بھائی نکلو، اس گھر میں نہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے۔ تو اگر وہ گھروں کے اندر مصنون طریقہ زندگی نہیں ہوتا، اب دوسری چیزیں گھر کے اندر اگر وہ ایسی شیاطین کی چیزیں ہیں، وہ ان کا رواج بنا ہوا ہے، اگر وہی چیزیں چل رہی ہیں، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے تو آتے نہیں۔ تو جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ، اس گھر میں ہمارے لیے کھانے کی بھی جگہ ہے، رہنے کی بھی جگہ ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، شیاطین کا کام یہی فتنہ فساد ہے، وہ فتنے فساد کو برپا کرتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں، خاوند کو بیوی سے لڑا رہے ہیں، اور گھر کے اندر فتنے فساد مچے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ زندگی جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہمارا مصنون طریقہ زندگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جو جس زمانے میں بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ اللہ کے بندوں کو اللہ پاک کا پسندیدہ طریقہ زندگی سکھلانے کے لیے آتے ہیں. تو ہمارے گھروں کے لیے بھی جو طریقہ زندگی ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے گھروں کے اندر کہ دیکھیں جس طرح گھر کے اندر بچے کی تربیت ہے تو اب اس کے لیے کہ اس کو اللہ کی اطاعت پہ لانے کے لیے 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہنا شروع کر دیں. 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے کے پر تنبیہ کی جائے نماز لازمی پڑھے. تو اب یہ چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں ہمارے رواج میں کیسے آئے گی اس کے لیے یقیناً ہمیں خود جو ہے نا محنت کرنی پڑے گی. اب اگر بچہ اللہ کی اطاعت پہ آ گیا تو یقیناً وہ ماں باپ کی اطاعت پہ بھی آئے گا اور قوم اور معاشرے کے لیے بھی وہ زبردست ایک چیز بنے گا. اس کے لیے جو ہے ہم بار بار اپنے اگلی آنے والی جو جنریشن ہے اگلی نسل ہے اس کے اوپر فوکس ہم صرف اس لیے نہ کریں کہ اس کو اچھی نوکری مل جائے اس کی اچھی دکان چل جائے اس کا اچھا سب کچھ ہوا اس کے اخلاق نبوی نہ ہوئے اس کا مصنون طریقہ زندگی نہ ہوا تو وہ قوم کے لیے بھی کارآمد نہیں ہے معاشرے کے لیے بھی نہیں ہو اور گھر کے لیے بھی وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے ہم اپنے گھروں کے اندر مصنون طریقہ زندگی کو رواج دینے کی محنت کریں سیکھیں ایک چیز سیکھیں. آئندہ نیکسٹ انشاءاللہ کہ گھروں سے جن بچوں کی تربیت ہوئی ہے وہ باہر اپنی ذات کے لیے گھر کی نیک نامی کے لیے اور اسلام کے لیے کیا کچھ کرنے کا ذریعہ بنے. اگلی قسطوں میں انشاءاللہ وہ بات کریں گے کچھ واقعات ہیں وہ آپ کو سنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آپ کی بہت مہربانی شکریہ. پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا اپنے قریب والوں سے تعلق والوں سے آگے ضرور فارورڈ کرنا ہے اس کو شیئر کرنا ہے. آپ کی بہت مہربانی شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم.